اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ۔ آج ہم اس سبق کے اندر نماز کے اذکار سے شروع کریں گے کہ جہاں سے نماز ہم پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر کے معنی ہوتے ہیں بڑائی بیان کرنا، کبیر معنی بڑا، اسی سے تکبیر بنا ہوا ہے۔ تو تکبیر کے معنی یہاں آپ یہ سمجھیے اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہنا کہیں گے۔ کبیر معنی بڑا، اکبر معنی بہت بڑا، تکبیر معنی کبریائی بیان کرنا۔ اور کبریائی کیسے بیان ہوگی؟ اللہ اکبر کہہ کے۔ تو اس طریقے سے تکبیر کے معنی آپ یہ سمجھیے کہ اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں۔ تحریمہ، حرام کر دینے والی، حرام کر دینے والی، یعنی اس تکبیر کے کہنے کے بعد آپ نماز کے ایک مخصوص حالت میں چلے جائیں گے کہ اب دوسرے بہت سارے اعمال آپ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور حرمت بھی ہے، حرمت کے معنی میں بھی آتی ہے، لیکن یہاں حرام کر دینا۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ آ چکا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، ثنا معنی تعریف۔ سبحانہ معنی ہم ہوتا ہے پاکی بیان کرتے ہیں، سبحانہ پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہم یہ پیچھے آ چکا، میں بتا چکا ہوں، اس میں دو لفظ ہیں، اللہ الگ ہے اور ہم الگ ہے۔ ہم معنی ہوتے ہیں وہ سب، اور جب کسی کے ساتھ لگا کے اس طرح سے آئے گا تو ہم سب کے، اللہم اے ہم سب کے اللہ۔ با معنی ساتھ، پیچھے آ چکا ہے۔ تبارکا تو برکت والا ہے، تبارکا تو برکت والا ہے۔ کا معنی تیرا، یہ پیچھے آ چکا ہے، تین لفظ عربی میں ہیں۔ کاف معنی تیرا، یا معنی میرا، اور ہو معنی اس کا۔ ہو معنی اس کا مذکر کے لیے، ہا الف زبر ہا مؤنث کے لیے، کاف زبر کا معنی تیرا مذکر کے لیے، اور کاف زیر کے تیرا مؤنث کے لیے۔ یا معنی میرا، اس میں مذکر مؤنث کا چکر نہیں ہے، اور نہ معنی ہم سب کا، اس میں بھی مذکر مؤنث کا چکر نہیں ہے۔ جد معنی بزرگی، اسی سے آتا ہے جد معنی دادا بھی ہوتا ہے، اور جدتن معنی دادی، گولتا جب لگ جائے گا تو دادی ہو جائے گا۔ تو جد معنی بڑا، بزرگ بولا جاتا ہے اردو میں، ہمارے آبا و اجداد، جد کی جمع اجداد۔ تو جد معنی بزرگی، اردو میں اجداد، اس کی جمع ہوگی اجداد۔ جد معنی بزرگی، دادا۔ الہ معنی معبود جس کی عبادت کی جائے، یہ بھی پیچھے آ چکا ہے۔ کا معنی تیرا تیری، یہ وہی لفظ ہے۔ واو معنی اور، یہ بھی آ چکا۔ حمد کے معنی تعریف، یہ بھی پیچھے آ چکا ہے۔ اسم کے معنی نام۔ تعالی معنی بلند، بزرگ، برتر، بلند۔ تعالی اللہ تعالی، اللہ جو بزرگ ہے، جو بڑا ہے، برتر ہے۔ برتر معنی سب کے اوپر ہے۔ لا معنی نہیں، یہ بھی آ چکا ہے۔ غیر معنی سوا، علاوہ، یہ بھی آ چکا ہے۔ تو اس کے اکثر الفاظ آ چکے ہیں۔ اب پہلے ایک ایک لفظ کی میننگ بتا دی گئی، اب پورے کی میننگ سنیے ملا کر کے۔ سبحانکا اللہم، اے ہم سب کے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ سبحانہ معنی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کا معنی تیری۔ جب الگ الگ میننگ یاد ہو جائے گی تو اب ملانا سیکھیے۔ سبحانکا اللہم، اللہم اے ہم سب کے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ بحمدکا، اور تیری تعریف کے ساتھ، یا کہیے اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسمُکَ، تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسمُکَ، ترجمہ یہاں سے کریں گے، تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری بزرگی سب سے برتر ہے، یعنی بڑے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن تیری بڑائی سب کے اوپر ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ۔ یہ ہو گئی آپ کی
تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، چونکہ اس کے سارے الفاظ آ چکے ہیں اس وجہ سے اب زیادہ پڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آگے آ رہا ہے۔ پھر آپ کوئی صورت پڑھتے ہیں، یہ صورتوں کے ترجمے آئیں گے۔ اب رکوع میں جھکنے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی ہو چکا۔ اب رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کہا جاتی ہے سبحان ربی العظیم۔ تو یہاں سبحانہ مانے پاکی بیان کرتے ہیں، رب مانے پروردگار، یا مانے میرا اپنا، عظیم مانے بڑا بزرگ، اپنے بزرگ رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے بزرگ رب کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اور جو تسبیح کہتے ہیں، اب اس کا ترجمہ دھیان میں رکھیے، تو یہ رہے گا کہ جب آپ بار بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اپنے بزرگ پروردگار، اپنے بڑے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع مانے سنا، ماضی کا صیغہ، سن لیا، سنا، یسمع سنتا ہے، اسی سے آتا ہے قوت سماعت، سننے کی قوت، اردو میں بولا جاتا ہے۔ لمن میں دو لفظ ہے، لام مانے لیے، من مانے سے، جس سے، الگ الگ ہے۔ حمد مانے تعریف، ہو مانے اس کی، سارے الفاظ آ چکے ہیں۔ اللہ نے اس شخص کی تعریف کر لی، سن لیا جس نے اس کی تعریف کیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ اپنے اس طرح ترجمہ کریے، سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، حمدہ، اس کی تعریف کو جس نے اس کیا، یا جس نے اس کی تعریف کیا اللہ نے سن لیا۔ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ اردو میں فعل لاسٹ میں آتا ہے اور عربی میں فعل شروع میں آتا ہے۔ تو سمیع اللہ، سمع سنا، اللہ فاعل، سمع فعل، اللہ فاعل، سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، اس کی تعریف کو جس نے اس کی تعریف کیا، یا جس نے اس کی تعریف کیا۔ اس کے بعد قوما میں کیا پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد، اے ہم سب کے پروردگار، تیرے لیے تمام طرح کی تعریف ہے۔ حمد مانے تعریف میں جو الف لام ہے یہ تمام کی میننگ دے رہا، الف لام استغراقی اس کو کہتے ہیں، یعنی تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں سب تجھے شامل ہیں۔ تو ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تعریف ہے۔ دیکھیے لکا کو پہلے لگا کے حصر کیا گیا، اگر یہ بھی کہا جا سکتا تھا ربنا الحمد لکا، اے ہمارے رب تمام طرح کی تعریفیں تیرے لیے ہے، تو یہ نہیں ترجمہ ہے، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام طرح کی تعریفیں ہیں، تو اس کو شروع میں لا کر کے حصر کیا گیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی برتری کی۔ اب بس دیکھیں دو ہی لفظ کا فرق ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی برتری کی۔ تو عظیم معنی بھی بڑا اور بزرگ ہوتا ہے، اعلیٰ معنی بھی برتری، بزرگی، اونچا ہونے کی، اپنے رب کے اونچا ہونے کی، بڑے ہونے کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے سبھی الفاظ اس میں آ چکے ہیں، اس لیے میں اب آگے بڑھ رہا ہوں تیزی سے، نہیں تو پھر کتاب ہی ختم کرنا مشکل ہوگا۔ التحیات، تحیتن معنی ہوتے ہیں تعریف، تحیات جمع ہے تحیتن کی، اور جس میں الف لام لگا ہے اس کے معنی ہو جائیں گے تمام، یہ استغراق کا ہے۔ تو التحیات معنی ہوں گے تمام طرح کی تعریفیں، جس طرح سے بھی تعریف ہو سکتی ہے، زبان سے، کہہ، ہاتھ سے، کر کے، جو بھی تمام طرح کی تعریفیں۔ التحیات معنی تمام طرح کی تعریف، تو تحیات جمع ہے تحیتن کی، تحیات معنی تعریفیں جس میں الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہوں گے تمام طرح کی۔ للہ، اللہ کے واسطے آ چکا، لام معنی لیے آ ہی چکا۔ صلوات، صلوات جمع ہے صلاۃ کی، صلاۃ کا لفظ پیچھے آ چکا ہے۔ طیبات، طیب کے معنی پاک، بہتر، اچھی، طیبات پاکیزہ چیزیں، یہ اسی کی جمع ہے طیبات کی۔ السلام، سلام معنی سلامتی، کا تیرے لیے یہ آ چکا ہے، نبی کا مطلب نبی، برکات جمع برکت کی، یہ بھی اپنے یہاں بولا جاتا ہے۔ نہ ہم سب کے، یا معنی میرا، نہ معنی ہم سب کے، یہ بھی آ چکا ہے۔ صالحین جمع ہے صالح کے، صالح معنی نیک، یہ اردو میں مستعمل ہے۔
अन माने की, ये भी आ चुका, इलाह पीछे आ चुका, अन्ना इससे पहले आ चुका, आला पर ये भी आ चुका, अय्युहा, ये अय्युहा ये निदा का लफ्ज़ है, अय वो, अय फलां, जैसे अय्युहन नबीयु, अय नबी, रहमतुन माने रहमत, रहमतहू उसकी रहमत, रहमतुन माने रहमत, हू माने उसकी पीछे आ चुका है, इबाद माने बंदे, इबाद जमा अब्द, अब्द माने बंदा, ये भी आ चुका पीछे, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ये भी आ चुका, अल्लाह माने नहीं आ चुका, इल्ला मगर नहीं आ चुका, मोहम्मद माने मोहम्मद, रसूल माने रसूल, अब्द माने बंदा, यानी इसके तमाम अल्फाज पीछे आ चुके हैं। अब आपको खाली मिला करके पढ़ने का ढंग सीखना है। अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम तरह की तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु और नमाज़ें, वत्तय्यिबातु और पाकीज़ा चीज़ें। आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम तरह की तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, या तमाम तरह की तारीफ़ें और नमाज़ें और पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह के लिए हैं। ये दुआ बेसिकली अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुकालमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अल्लाह ताला से कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ऐ अल्लाह तमाम तरह की तारीफ़ें जो भी मुमकिन हो सकती हैं, जिस तरह की भी तारीफ़ें हो सकती हैं, सब के सब तेरे लिए ही हैं, और नमाज़ें और पाकीज़ा चीज़ें भी तेरे लिए हैं। तो जवाब होता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि, आप पर सलामती हो ए नबी, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। तो जवाब में कहा गया अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और सलामती हो हम पर और अल्लाह के बंदों पर, अल्लाह इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के बंदों पर जो नेक हैं। फिर आगे तारीफ़ में और कहा गया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। बस यहाँ तक पढ़ना है। तो इसके जो मुफरद अल्फाज हैं वो सब लगभग आ चुके हैं, बार बार उन्हीं का रिपीटिशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इन अल्फाज को याद करिए और मिला करके तर्जुमा करना सीखिए कि मिला के तर्जुमा कैसे किया जाएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ हम सब के अल्लाह, हम तेरी पाकी बयान करते हैं तेरी तारीफ़ के साथ, व तबारका, और तू बरकत वाला है, और बरकत वाला है तेरा नाम, तबारका इस्मु का, तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दु का, और बरतर है तेरी बुज़ुर्गी। इन्होंने जैसे लिखा वैसे मत करिएगा, अपने हिसाब से पढ़िए, बुज़ुर्गी तेरी नहीं, तेरी बुज़ुर्गी। ये पुराने ज़माने की लिखी किताब है, नए लिखने वालों ने भी वैसे ही लिख दिया, बुज़ुर्गी तेरी नहीं, तेरी बुज़ुर्गी, जद्दू का, तेरी बुज़ुर्गी। अब इन्होंने तहतल लफ्ज़ कर दिया, लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़ का तर्जुमा कर दिया है, लेकिन आप जैसे उर्दू में बोला जाता है उस तरह तर्जुमा करिए। वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अपने परवरदिगार की बुज़ुर्गी की बयान करते हैं, बुज़ुर्गी बयान करते हैं कि यहाँ से हट जाएगा, लफ्ज़ी तर्जुमे में तो करना पड़ा, अपने परवरदिगार की बुज़ुर्गी की के साथ पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने उस शख्स की तारीफ़ सुन लिया जिसने किया, ये तर्जुमा होगा, अल्लाह ने उसकी तारीफ़ सुन लिया जिसने किया। ऐ हमारे रब, तेरे लिए तमाम तरह की तारीफ़ है, अपने परवरदिगार की बरतरी की पाकी बयान करते हैं। और तहियात में अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम तरह की तारीफ़ें, इसमें अलिफ लाम जो है यही तमाम की मीनिंग दे रहा है, तमाम तरह की तारीफ़ें अल्लाह के लिए, वस्सलावातु, और नमाज़ें, वत्तय्यिबातु, और पाकीज़ा चीज़ें, अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, अय्युहन नबी, ऐ नबी। तो आप ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं, ऐ नबी आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। बल्कि बेहतर यह है कि आप इसी तरीके से करिए, पहले मुखातब करिए, क्योंकि उर्दू में पहले मुखातब होता, ऐ नबी आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हों।
ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، والا عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں، یہ بھی ہو جائے گا اللہ کے نیک بندوں پر، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، و اشہد اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس